بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ناظرین، جس طرح رات کے اندھیرے کے بعد صبح صادق کے وقت جب سورج طلوع ہونا شروع کرتا ہے تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہی اس کی روشنی پورے عالم میں پھیل کر سورج کے آنے کی اطلاع دینا شروع کر دیتی ہے اور پورے عالم میں روشنی بکھرنا شروع ہو جاتی ہے، جبکہ سورج پوری طرح طلوع بھی نہیں ہوا ہوتا۔ اور جیسے جیسے سورج طلوع ہونا شروع کرتا ہے ویسے ویسے روشنی بھی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ سورج ایک دم منظر پر آ کر پورے عالم کو اس طرح روشن کر دیتا ہے کہ جیسے کبھی اندھیرا تھا ہی نہیں۔ بالکل اسی طرح جب نبوت کا آفتاب طلوع ہوا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے واقعات ظاہر کیے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دیتے تھے، جن کو محدثین اور مورخین کی اصطلاح میں ارحاسات کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بطن میں بطور حمل مستقر ہوئے تو انہیں خواب میں بشارت دی گئی کہ وہ بچہ جو تمہارے حمل میں ہے اس امت کا سردار ہے، جب وہ پیدا ہو تو تم یوں دعا کرنا کہ ان کو ایک خدا کی پناہ میں دیتی ہوں، ان کا نام محمد رکھنا۔ اور فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کو کوئی حمل نہیں دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سہل اور سبک ہو، یعنی ایام حمل میں جو متلی یا کمزوری وغیرہ عموماً عورتوں کو رہتی ہے وہ کچھ مجھے پیش نہیں آئی۔ ان کے علاوہ بہت سے واقعات رونما ہوئے۔ ناظرین، بہت سے محدثین اور مورخین کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ فیل کے 50 یا 25 روز کے بعد بتاریخ 12 ربیع الاول کو بروز پیر کے دن صبح صادق کے وقت ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ میں مشہور قول تو یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن تاریخ کے تعین میں 4 اقوال مشہور ہیں، جن میں 8ویں، 10ویں، 12ویں اور 9ویں تاریخ کا بھی ذکر ہے، لیکن مشہور قول تو یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت بی بی آمنہ کے پاس موجود تھی تو اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر آ گریں گے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت باسعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ یہ روایت مسند احمد اور مستدرک حاکم میں مذکور ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے اور اسی کے ہم معنی مسند احمد میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ ناظرین، ستاروں کے زمین کی طرف جو آنے میں شاید اس طرف اشارہ تھا کہ اب عنقریب زمین سے کفر و شرک کی ظلمت اور تاریکی دور ہوگی اور نور و ہدایت سے تمام زمین روشن اور منور ہوگی۔ ناظرین، کعب احبار جلیل القدر علماء بنی اسرائیل میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا مگر حضرت ابو بکر یا حضرت عمر کے عہد خلافت میں اسلام قبول کیا۔
ناظرین، کعب احبار سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت سے پہلے کچھ کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ذکر کی گئی تھی کہ محمد اللہ کے رسول کی پیدائش مکہ میں ہوگی اور ہجرت مدینہ میں ہوگی اور ان کی حکومت اور سلطنت شام میں ہوگی۔ ناظرین، بعض مورخین اس سے یہ مطلب بھی لیتے ہیں کہ مکہ سے لے کر شام تک تمام علاقہ آپ ہی کی زندگی میں اسلام کے زیر نگی آ جائے گا، اور ایسا ہی ہوا کیونکہ شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں فتح ہوا۔ عجب نہیں کہ شاید اسی وجہ سے آپ کی پیدائش کے وقت شام کے محلات دکھائے گئے ہوں، اور بصرہ جو ملک شام کا ایک شہر ہے وہ خاص طور پر اس لیے دکھایا گیا ہو کہ علاقہ شام میں سب سے پہلے بصرہ ہی میں نور نبوت اور نور ہدایت پہنچا۔ ملک شام میں سب سے پہلے بصرہ ہی فتح ہوا، اور عجب نہیں کہ شام کے محل اس لیے دکھائے گئے ہوں کہ 40 کے 30 ابدال جو 30 کے 30 قدم ابراہیمی پر ہیں، ان کا مرکز اور مستقر شام ہی ہے۔ اس لیے بنسبت دوسرے ممالک کے ملک شام خاص طور پر انوار و برکات کا مرکز رہا ہے۔ اس لیے پیدائش کے وقت شام کے محل دکھلانے میں اس طرف شاید اشارہ ہو کہ یہ ملک نور نبوت کا خاص طور پر تجلی گاہ ہوگا، اور اسی وجہ سے سب سے پہلے آپ کو مکہ مکرمہ سے شام یعنی مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی گئی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں کرتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی کہ جس کے گرد ہم نے برکتیں بچھا دی ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ملک شام میں جو مسجد اقصیٰ کے ارد گرد واقع ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص برکتوں کو وہاں بچھا دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عراق سے ہجرت فرمائی تو شام ہی کی طرف فرمائی، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا آسمان سے نزول بھی شام ہی میں جامع دمشق کے مینار شرقیہ پر ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قیامت کے قریب شام کی ہجرت کی ترغیب دی ہے۔ ناظرین، فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے، اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم